اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر میرے آقا کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے کسی کو بھی کلمہ پڑھنے کے لیے کہا نا تو ہر کسی نے کوئی نہ کوئی دلیل مانگی، کچھ نہ کچھ طلب کیا مجھ سے کہ ہمیں یہ دکھا دیں چلو ہماری ایمان کی پختگی ہو جائے، ہمیں وہ دکھا دیں چلو ایمان پختہ ہو جائے۔ دیہاتیوں کے بھی بے شمار واقعے ہیں کہ یہ درخت آ کر آپ کی گواہی دے دے، درخت چل کر میرے آقا کے پاس آئے اور کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہوئے، وہ لوگ جنہوں نے مطالبہ کیا اور خوشوں نے بھی میرے آقا کی نبوت کی گواہی دی۔ میرے آقا نے فرمایا ساروں نے جب میں نے دعوت اسلام دی تو ساروں نے مجھ سے مانگے، صدیق کیسا تھا کہ جب میں نے دعوت اسلام دی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، کسی معجزے کا تقاضا نہیں کیا۔ اور پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں حضرت سیدنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا کریم آقا علیہ السلام ہمارے گھر کے اندر میرے ابا جان سے ملنے صبح بھی آیا کرتے تھے، شام بھی آیا کرتے تھے، صبح کو بھی وہاں جانا اور شام کو بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر جانا، یہ کریم آقا علیہ السلام کا خاصہ تھا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بے پناہ محبت کی اور درس دے کے چلے گئے کہ محبت کریم آقا علیہ السلام سے کرنی ہے تو کس طریقے سے ہر چیز کو جب حضور کی بات آ جائے نا، کریم آقا علیہ السلام کی محبت کی اور حضور کی حرمت کی اور نبی کریم علیہ السلام کی عزت کی بات آ جائے تو پھر ہر چیز سائڈ پہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کس وقت تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ، فرمایا کہ اس وقت تک جب وہ مجھ سے اپنے بیٹوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے، من والدہ ووالدہ، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے بیٹوں سے بڑھ کر، آگے بات ہی ختم ہوگی، والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک سب سے زیادہ، حتیٰ کہ ماں باپ، بیٹے، بہن، بھائی، بات ختم ہوگی، والناس اجمعین، سب سے بڑھ کر مجھ سے، سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ رکھے، اس وقت تک تم سے کوئی بھی مومن کامل ایمان والا ہو سکتا نہیں ہے۔ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی، کریم آقا علیہ السلام نے 1500 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حکم جاری کر دیا کہ چلے احرام باندھو اور کیا کرو، احرام باندھ کرنا ہم جاتے ہیں عمرہ کر کے آتے ہیں۔ پچھلے جمعہ کے اندر صلح حدیبیہ کی بات کی تھی، تو یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان آ جائے تو ہر چیز بس، پھر عقل کے گھوڑے دوڑانا بند، دلیلیں مانگنا بند۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر ایک نے دلیل مانگی، صدیق نے کوئی دلیل کا مطالبہ، میرے آقا بھی چلے، صحابہ کرام بھی ساتھ چلے، اور جب مقام حدیبیہ آیا تو کفار نے وہاں پر روک لیا، اور کافی بات آگے جب بڑھی نا کہ اس سال عمرہ نہیں ہوگا، جب بات بہت زیادہ آگے بڑھی تو بات اس پہ ہوئی کہ صلح حدیبیہ ہوگا، تحریری ایک معاہدہ ہوگا، اس کے مطابق چلنا ہوگا۔ اب احرام کس نے بندوایا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام نے۔ اب صلح حدیبیہ ہوا اور وہاں پر کڑی شرائط کفار مکہ نے رکھی، کڑی شرائط رکھی، اور انہوں نے جب بہت زیادہ سخت شرائط رکھی، پیچھے بتایا تھا کہ کوئی مکہ سے کوئی بھولے سے بھی مدینہ آ جائے گا تو مدینہ سے اسے واپس مکہ بھیجنا ہوگا، اگر کوئی مکہ سے مدینہ سے مکہ جائے گا تو وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ تو یہ شرائط رکھی، معاہدہ ہو گیا، آقا نے فرمایا احرام کھول دو، احرام کیا کر دو، یہاں پر ہی احرام کھول دو۔ اب سب لوگ پریشان تھے، کیا تھے؟ سب لوگ پریشان تھے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، تو سب سے پہلے صدیق اکبر نے اپنا احرام کھول کر سائڈ پہ رکھ دیا، اور کسی نے کہا تمہیں زیادہ جلدی ہے، صدیق اکبر سے کسی نے کہہ دیا
کہ اے صدیق تجھے زیادہ جلدی ہے، ابو بکر تجھے زیادہ جلدی ہے احرام کھولنے کی؟ انہوں نے کہا جلدی کی بات کیا ہے، آقا کے کہنے پہ باندھا تھا، آقا کے کہنے پہ اتار دیا۔ حضور کے کہنے پہ باندھا تھا اور حضور کے کہنے پر ہی کیا کر دیا، اتار دیا۔ میرے آقا خیمے کے اندر چلے گئے، سیدنا عمر فاروق جلالی تھے نا ذرا، اور جذبہ جہاد ان کا جوش مارنے لگا، جوش ایسے جذبہ جہاد سیدنا عمر فاروق کا کیسے؟ ان کا بدر کے اندر 313 تھے، ان کو ناکو چنے چبوا دیے تھے اور ان کو تہس نہس کر دیا تھا، اب تو 1500 ہیں، ہم ان کی شرائط کیوں مانیں، ہم دب کر معاہدہ کیوں کریں؟ اب تو ہم 1500 ہیں، پاور زیادہ، طاقت زیادہ ایک طرح سے، اور جذبہ بھی زیادہ ہے۔ حضور کے پاس گئے، حضور کے پاس گئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ کیا ہم حق کے اوپر نہیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں ہم حق کے اوپر ہیں، آپ ہمیں اللہ کا رسول بھی ہوں۔ عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ پھر ہم ان کی شرائط کیوں مانیں، اتنی کڑی شرائط تھے، دب کر معاہدہ کیوں کریں؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے عمر تجھے تیری ماں روئے، کیا فرمایا؟ عمر تجھے تیری ماں روئے، میں اللہ کا رسول ہوں، جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آتا میں بولتا ہی نہیں ہوں، جو اللہ کی طرف سے آرڈر آتا ہے وہی بولتا ہوں، اللہ کے علاوہ، اللہ کی اجازت کے علاوہ کچھ نہیں بولتا۔ پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتائیں ادب کے ساتھ، یا رسول اللہ آپ نے احرام نہیں بندھوایا، آپ نے کہ نہیں کہا تھا عمرہ کریں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں عمر میں نے یہ کہا تھا عمرہ کریں، یہ کب کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں، یہ کب کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں؟ باہر آ گئے۔ اب اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بڑی کمال کی ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ جذبہ ٹھنڈا نہ پڑا اور میں صدیق اکبر کے خیمے کے اندر چلا گیا، صدیق اکبر کے خیمے کے اندر چلا گیا اور میں نے جا کر یہی سوال صدیق اکبر کے سامنے رکھا اور قربان جائیں فرمانے لگے کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جو سوال رکھا نا وہی سوال صدیق اکبر کے سامنے رکھا، اور جو جواب میرے آقا نے دیے وہی جواب صدیق اکبر نے دیے۔ فرمایا لفظوں میں بھی فرق نہیں تھا۔ میں نے کہا صدیق کیا ہمارا نبی سچا نبی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہمارا نبی سچا نبی ہے۔ کہنے پھر ہم دب کر معاہدہ کیوں کریں، ہم پاور ہے ہمارے پاس، پہلے 313 تھے آپ 1500 ہیں۔ کہنے میں نے یہ بات صدیق اکبر سے کہی نا تو صدیق اکبر نے بھی وہی الفاظ کہے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کی طرف سے جب تک حکم نہیں آتا وہ بولتے ہی نہیں ہیں، وہ بولتے اللہ کے پھر میں نے اگلی بات کی، قربان جائیں میں نے کہا اگلی بات کی، کیا ہمارے نبی نے ہمیں عمرے کا نہیں کہا تھا، احرام باندھنے کا نہیں کہا تھا؟ کہنے لگے ہاں ہمارے نبی نے ہمیں احرام باندھنے کا کہا، عمرہ کرنے کا کہا، پر مجھے تو یہ بتا کہ یہ کب کہا کہ اسی سال ہی عمرہ کر کے جائیں گے؟ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہی الفاظ تھے، وہی الفاظ جو میرے آقا نے کہے۔